بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ بے شمار لوگ عمل حمزات، تسخیر جنات، موکلات کے شیدائی ہیں، عمل کی کھوج میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل مل جائے اور حد درجے آسان بھی ہو جس کو ہم کر سکیں اور ان مخلوقات کو مسخر کر لیں۔ کیوں مسخر کریں؟ تاکہ اپنے دنیاوی معاملات میں، اپنی خواہشات میں ان کو استعمال کر سکیں۔ اور یہ سب کس لیے ہمارے ذہنوں کے اندر پیدا ہوئیں؟ بازاروں کے اندر بے شمار ایسی کتابیں موجود ہیں جن میں ان کے فوائد لکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ حمزات کو مسخر کر لیں تو دنیا کا یہ کام لے سکتے ہیں، آپ یہ منگوا سکتے ہیں، آپ فلاں کے دل میں محبت پیدا کروا سکتے ہیں، آپ ان کو جدا کروا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے موکلات کے متعلق بھی ہے اور جنات کے متعلق بھی ہے۔ کہیں کوئی آپ کو ایسی کتاب نہیں ملے گی جس میں یہ لکھا ہوگا کہ خدا را آپ عمل حمزات مت کیجئے گا، آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آپ تسخیر جنات کے اندر خود بھی برباد ہوں گے، اپنے اہل و عیال کو بھی تباہ و برباد کر ڈالیں گے۔ آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ مخلوق کس قدر خطرناک ہے، آپ کو بھی نقصان پہنچائے گی اور آپ سے وابستہ لوگوں کو بھی نقصان پہنچائے گی۔ آج میں آپ کو ان چیزوں سے بھی ایک افضل چیز بتاتا ہوں جس میں نقصان بھی نہیں ہے، آپ اطمینان کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور جب آپ اس کو کریں گے تو جنات، موکلات اور حمزات سے زیادہ کہیں کچھ آپ کر سکیں گے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے تسخیر جنات، موکلات تو سنا ہے، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی سانس کو تسخیر کرنا۔ آپ اپنی سانس کو مسخر کر لیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے اندر جو طاقت موجود ہے وہ ان چیزوں سے کہیں آگے، کہیں افضل ہے۔ میں نے اپنے چینل کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ میں مراقبہ کیسے کرتا ہوں، آپ اس کو دیکھیے۔ اس میں جو ترتیب ہے اس کو آپ نے سامنے رکھنا ہے، مطلب جگہ کی، جانماز کی، لباس کی پابندی ہونی چاہیے، خالی پیٹ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کم سے کم 3 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے، 4 گھنٹے کا ہو جائے تو اور بھی اچھا ہے۔ اس کے بعد رات کا کوئی ایسا وقت آپ نے مقرر کرنا ہے جس میں آپ پرسکون ہو کے بیٹھ کے اس چیز کو، اس مشق کو کر سکیں، اور یہ مستقل مزاجی کے ساتھ کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 3 دن کیا تو جی آپ کو کمالات ظاہر ہونا شروع ہو گئے، آپ نے اپنے اندر چینجنگ محسوس کی۔ ایسا نہیں ہے۔ جس طرح مراقبے پہ محنت ہے اسی طرح آپ کو اس پر بھی محنت کرنی پڑے گی۔ اصل میں اس کو حبس دم بھی کہتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ کرنا اس طریقے سے رات کا ایک پرسکون وقت مقرر کر لیں، ریلیکس ہو کر اپنی نشست پر، جگہ پر بیٹھ جائیں۔ کوشش کریں کسی قسم کا شور، آواز آپ کو کوئی بلائے نہ، تاکہ آپ ذہنی طور پر ریلیکس ہو کر بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد آپ سب سے پہلے آپ نے لمبا سانس لینا ہے ناک سے اور منہ سے نکالنا ہے۔ اس طریقے سے آپ 7 دفعہ کر لیجئے تاکہ آپ کے جسم کے اندر جو آکسیجن کا لیول ہے وہ مینٹین ہو جائے، نہ سانس زیادہ ہو نہ سانس کم۔ آپ نے ایک لمبا سانس لینا ہے ناک سے، اور سانس منہ سے باہر نکالنے کے بعد آپ نے 15 سیکنڈ تک سانس نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ پھر 15 سیکنڈ بعد آپ ایک سانس لے لیں، پھر باہر نکالیں، اچھی طریقے سے لمبا سانس لیں، اس کو باہر نکالیں منہ سے، اور اس کے بعد پھر 15 سیکنڈ تک ویٹ کرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے 11 دفعہ کرنا ہے۔ 11 دفعہ کر لینے کے بعد آپ کی آج کی جو مشق ہے یہ مکمل ہو گئی۔ اچھا، آپ نے ایسا نہیں کرنا جس طرح میں آپ کو 15 سیکنڈ سانس روکنے کا بول رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے دن ہی 1 منٹ سانس روک لیں پھر آپ نے جناب 11 دفعہ اس طریقے سے کر لیا۔ ایسا نہیں کرنا۔ کیوں؟ اگر آپ نے پہلے دن ہی 1 منٹ سانس روکا تو اگلے دن آپ کو 2 منٹ روکنا ہے، کیونکہ جو آپ پہلے دن جیسے 15 سیکنڈ کا ٹائم رکھا، اگلے دن وہ ڈبل ہوگا۔ اسی لیے آپ نے پہلی سیڑھیاں جو ہیں اس مشق کی وہ آسانی کے ساتھ رکھنی ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا، کیونکہ ایسا بعض اوقات ہوتا ہے پہلے دن ہی آپ 1 منٹ سانس روک لیں گے تو اگلے دن آپ کو 2 منٹ روکنا ہے، اس طریقے سے اگلے دن آپ کو 4 منٹ سانس روکنا ہے۔ تو آپ نے اس چیز کی بڑی احتیاط کرنی ہے۔ آپ نے پہلے دن 15 سیکنڈ، اس کے بعد 30 سیکنڈ، اس کے بعد 1 منٹ، اور ہر دفعہ آپ نے 11 دفعہ کے چکر ہی رکھنے ہیں۔ 1 دفعہ کیا، یہ پہلی دفعہ ہوا، اس طرح آپ نے 11 دفعہ کرنا ہے۔ اچھا، آپ نے چند ہفتے گزرنے کے بعد ایسا ہوگا کہ آپ جب 1 منٹ یا 2 منٹ پر آ جائیں گے، یا ایسا ہوگا کہ اگر آپ نے اس میں مشق کی، جیسے 15 منٹ میں آپ نے 1 سانس لیا،
پہلے 1 منٹ میں ایک ہوا، پھر مشق بڑھاتے جائیں گے تو 5 منٹ میں ایک ہوگا، پھر مشق اور بڑھائیں گے تو 10 منٹ میں ایک ہوگا، پھر مشق بڑھاتے جائیں گے تو پھر 15 منٹ میں ایک سانس لیں گے۔ جیسے جیسے سانس پر کنٹرول حاصل ہوتا چلا جائے گا، آپ کو اپنی فزیکل باڈی کے اندر اور اسپرچول باڈی کے اندر آپ کو چینجنگ محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ سب سے پہلے کیا چیز بدلے گی؟ آپ کی جو ذہن کی صلاحیتیں ہیں، سینسز ہیں، اس میں آپ کو بہتری محسوس ہوگی۔ آپ کے سننے میں، دیکھنے میں، محسوس کرنے میں آپ کو محسوس ہوگا کہ میں زیادہ بہتر طریقے سے کر رہا ہوں۔ دوسری ایک بات یہ کہ جو لوگ ذہنی طور پر کام کرتے ہیں، جیسے کوئی آئیڈیا ہے، کوئی چیز کریٹ کرنی ہے، کوئی آپ تحریر لکھ رہے ہیں، آپ محسوس کریں گے کہ بہتر خیالات آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں اور آپ چیزوں کو بہتر طریقے سے کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے آپ بڑھتے جائیں گے، چیزیں بڑھتی جائیں گی۔ آپ اس میں ایک فائدہ کیا ہوگا؟ اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوگا، کچھ عرصہ مشق کرنے کے بعد آپ کو آپ کی باڈی کا جو ویٹ ہے وہ محسوس ہونا بند ہو جائے گا۔ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ روئی کے گال کی طرح ہیں۔ آپ اگر تھوڑی سی اور کوشش کریں گے تو آپ زمین سے اٹھ جائیں گے۔ آہستہ آہستہ آپ بڑھتے جائیں گے، چیزیں بدلتی جائیں گی۔ یہ 1 دن، 1 مہینہ، 1 سال، بعض اوقات 2 سال بھی لگ جاتے ہیں۔ آپ جتنی محنت کریں گے، مستقل مزاجی سے کام لیں گے، اتنی چیزیں بہتر ہوتی چلی جائیں گی۔ کرنا صرف یہی ہے کہ آپ کو سانس پر کنٹرول کرنا ہے۔ کتنی دیر سانس آپ کتنی دیر میں لے سکتے ہیں، یعنی کہ 1 گھنٹے میں اگر آپ نے بالفرض 5 سانس لی ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ہزاروں سانس لے لیے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن آپ سانس کو گن کر لے رہے ہیں۔ اور گننے سے مراد یہ ہے کہ یہ پریکٹس سے ہی ممکن ہوگا۔ شروع میں آپ کو ٹائم دیکھنے کی ضرورت محسوس ہوگی، اسٹاپ واچ ہو گئی یا دوسری گھڑی ہو گئی یا جس طریقے سے بھی آپ کو آسانی ہو، جس میں آپ دیکھ کر سکیں، آپ اس میں دیکھ کے کریں۔ پھر جب مشق آپ کو حفظ ہو جائے کہ جی اتنی دیر اب ہو چکی ہوگی یا اندازہ ہو جائے تو پھر آپ آنکھیں بند کر لیں۔ بند کر کے کریں گے اور بہتری محسوس ہوگی۔ جیسے جیسے سانس آپ کی تسخیر کے اندر آتی چلی جائے گی، ویسے ویسے آپ کو احساس ہوگا کہ آپ ہمزات، جنات، موکلات، ان تمام تر مخلوق سے زیادہ افضل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے بہا طاقتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں تسخیر حمزات، موکلات اور جنات جیسے سخت ترین اعمال اور نقصان دہ اعمال سے اللہ تعالیٰ ہماری اور دوسرے لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔